السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 356 سے پڑھیں گے اور سورہ قصص کی آیت نمبر جہاں 73 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جنوری کی آج 12 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ ان کو پکارے گا، بلائے گا، فَيَقُول، اور فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کے متعلق تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شیئر ہولڈر ہیں اور اللہ کے شریک کار ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر یہ فرمائے گا، بتاؤ تمہارے گمان کے مطابق وہ شرکاء کدھر ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے، الگ کریں گے ہر امت میں سے گواہ، یعنی امت میں سے گواہ لائیں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پس ہم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لاؤ اپنے دلائل اور اپنی براہین، فَعَلِمُوا، بس وہ جان لیں گے، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، حق تو صرف اللہ کے لیے ہے، سچی بات یہی ہے کہ فرمان اسی کا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے جو تھے وہ فراڈیاں مارتے ہیں، جھوٹ کرتے۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، قارون نامی شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس نے سرکشی کر لی ان پہ، باغی ہو گیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اس کو دے رکھے تھے خزانوں میں سے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ، بے شک اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بھاری ہوتی تھی، بالعصبۃ، اس جماعت پر، اولی القوہ، ایک طاقتور جماعت کے لیے ان چابیوں کو اٹھانا بڑا بھاری ہوتا تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم کے اچھے لوگوں نے کہا نہ خوش ہو،
ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ نہیں محبت کرتے بے تکا اور بے مقصد خوش ہونے والے بغلے ہانکنے والوں سے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور چاہ یا تلاش کر اس میں جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے آخرت کا گھر، اس کے ذریعے آخرت کا گھر وہ بنا لے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا میں جو حصہ ہے کھانا پینا پہننا، اس کی وضاحت کریں گے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور نیکی کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر نیکیاں کی ہیں، احسانات فرمائے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد نہ چاہ، فساد برپا نہ کرو، فسادی نہ بنو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے فسادیوں کو، فساد کرنے والوں سے۔ اس نے جواب میں کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانے، یہ مال و زر مجھے دیا گیا ہے جو میرے پاس علم ہے اس کی بنیاد پر، میرے پاس فن ہنر تکنیک ہے اس کی بنیاد پر یہ سارا کچھ مجھے ملا۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یعلم، کیا وہ جانتا نہیں، اس نے جانا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، بے شک اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی اس سے پہلے نسلیں، امتیں، قومیں برباد کی، ہلاک کی۔ من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمع، اور زیادہ تھے ان کے پاس جماعت تھی، نفری تھی، ان کے پاس اس سے سب کچھ زیادہ تھا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، وہ نہیں سوال کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق۔ یہ بڑی عجیب بات نظر آتی ہے، اصل معاملہ جو کلیئر ہو جائے گی بات، پھر ان سے بار بار نہیں پوچھا جاتا ہے یہ بھی جرم ہے تو یہ کیا تھا نہیں تھا، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور وہ بغیر حساب جہنم میں جانے والے بوم کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو عقیدے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اور اس کا علم و فضل کے ساتھ تعلق ہے کہ عقیدہ بنایا جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جو 50,000 سال کا دن ہے، جس کو محشر کہتے ہیں، جس کو جزا سزا کا دن کہتے ہیں، جس کو تغابن کہتے ہیں، برتری کو جیت رہا ہے، کو ہار رہا ہے، کسی کا جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے، کسی کا جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ دن اس کو قیامت بھی کہتے ہیں، محشر بھی کہتے ہیں، جزا سزا کا مرکز بھی کہتے ہیں، اور آخرت بھی اس کو بولتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا اس سلسلے پر مکمل یقین و ایمان ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور وہ جو سسٹم آنے والا ہے اس کے اندر ہمیشہ بقا ہے، اس کے اندر زوال نہیں ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ انتہائی مقصد زندگی کے مقابلے میں بقا کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی، اس کو ترجیح نہ دے، کتنا سیانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تبصرہ کیا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سارا کچھ سننے سنانے کے بعد تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ تم دنیا کو ہی ترجیح دیتے۔ کوئی کہتا ہے مجھے سیر کرنی ہے، کوئی کہتا ہے نیند پوری ہوئی، کوئی کہتا ہے میں ناشتہ کرنا ہے، کوئی کہتا ہے قربوں کو ملنا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلانی جگہ جانا ہے، بس بہانے، کوئی مقصد کی بات نہیں ہے۔ بڑا ضروری کام ہے۔ بڑا ضروری کام کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اتنا ضروری کام ہے کہ وہ انتہائی لا ضروری، لیکن چپٹ کے لگی ہوئی دلی۔ میں وہ تنقید نہیں کر رہا، حالات و واقعات کی نشاندہی کر رہا، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی چکر میں ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، ایک ہی چکر کے آنے سے، جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا آسمان کے سارا جہاں چکر میں، کوئی ادھر بھاگتا جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگتا جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، کوئی پنڈی جا رہا ہے، کوئی چنگ جا رہا ہے، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے، تو کوئی ساڑھی کو بھی آ رہا ہے، لگے ہوئے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے کام تو سارے کر رہے ہیں۔ ایک صدقہ خیرات کر رہا ہے، ایک لوٹ رہا ہے، ایک سچ بول رہا ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے، ایک نماز پڑھنے جا رہا ہے، دوسرا جوا کھیلنے جا رہا ہے، کام تو سارے کر رہے ہیں۔ بیٹھا ہوا کام ہے، سڑک پہ آپ دیکھیں مارو مار دنیا بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، کس کام لگے ہوئے ان کو پتا ہے کدھر جا رہے ہیں۔ سڑک پر کھڑے ہو جائے، نظارہ دیکھیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں لاہور کو جانے کی، لائنیں لگی ہوئی ہیں پنڈی کو جانے کے لیے،
لانے لگی ہیں نشارہ روڈ جانے کے، لانے لگے پنڈی بائی باز جانے کے، تو مقاصد لگے ہوئے نا سارے. نتیجہ نکلے گا اس دن جس دن اللہ، یہی منظر ہے جو اللہ نے فرمایا یوم ینادیہم، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ ان کو بلائے گا، پکارے گا، پوچھے گا اور کہے گا کیا؟ فیقول، جب بلائے گا تو یہ فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، میرے وہ شریک کار کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا کہ علی حجویری پتر دے سکتا ہے، عبد القادر جیلانی صاحب ڈوبی کشتی کو تار سکتا ہے، اور 12 سال تک ایک دھاگے کے ساتھ وہ بزرگ کو کنویں میں لٹکا سکتا ہے، وہ بتاؤ کدھر ہے؟ جس طرح ایک اور انداز ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یہ سارا کچھ تو میں نے بنا، زمین آسمان چشمے، یہ برف باریاں، یہ سارے نظام، طوفان سب میں نے بنائے، چڑیاں کبوتر، پھل، منڈی بڑی بڑی ہے، جب اب دیکھیں رنگ رنگ کے پھل نظر آ رہے ہیں، کیسے کیسے پھل نظر آتے ہیں، وہ ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، لیکن لینے لگی ہوئی. بنانے والا کون ہے؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین بھی ایک، موسم بھی ایک، ہم ملک میں رہ رہے ہیں، سارے اسی ملک کے رہنے والے ہیں، لیکن لینے لگی ہوئی. ٹرکوں کے ٹرک بڑے بڑے ہیں، آفرین ہے اس خالق کائنات کے، ہر جنس کے ٹرک بھرے ہوئے، یہ سیبوں کا ٹرک جا رہا ہے، یہ جناب انگوروں کا ٹرک جا رہا ہے، یہ جناب اناروں کا ٹرک جا رہا ہے، یہ کنوں کا ٹرک جا رہا ہے، یہ مونگ پھلی کا ٹرک جا رہا ہے. یہ بنا ہوا نظام ہے، وہ مصنوعی بات نہیں کر رہا، نہ وہ جذباتی بات ہے، حقائق ہے، ان پر غور کرنا چاہیے. فرمایا ہاں جی بتاؤ کدھر ہے وہ؟ تو قرآن مجید کی آیت میں نے جو سارا کچھ بنایا ہے، مونگ پھلی شکر کبھی بھی میں نے بنائی. ارونی ماذا خلقوا، ان سے پوچھو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا. کوئی چیز اس کا نام لو، پھلوں میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں، ادویات کی مفردات میں، لینے لگی مفردات کی طبی کتابیں پڑھو تو ہر مفردات کی کتابیں الگ الگ. کنز المجربات کتاب پڑھو طب کی، شرع اسباب کتاب پڑھو طب کی، اتنی بڑی کتاب پرانی شرع اسباب اس کا نام ہے، جس میں ادویات کے خواص کی شرح کی گئی. کیونکہ میرے والد محترم پڑھے لکھے طبیب تھے، یہ ساری کتابیں ان کے پاس تھیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ ساری جڑی بوٹیاں اور ان کی تاثیریں جڑی بوٹیوں کی، سبحان اللہ، یار شروع ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ خالق نے یہ بارہ بنایا ہوا تو میرے سے کسی پوچھنا نہیں تو کیا کرتا ہے. یہی وہ سوال ہے. فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے گمان کے مطابق وہ شریک تھے لیکن تھے نہیں، وہ تو مسکین مخلوق تھی، پیدا ہوئے جوان ہوئے اچھے تھے بندے، جو ان کام کیے دنیا سے باہر ہو. قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو یہ ہے نا قرآن میں، تِلْكَ أُمَّةٌ وہ جماعت تھی، قد خلت وہ چلے گئے، فارغ ہو گئے، موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. اب وہ حیاتی موادی کا نیا چکر نہیں مصیبت شروع ہوئی، یہ حیاتی ہے وہ موادی ہے، اسی چکر میں ساری عمر جلسے کر کے فوت ہو گئے. قرآن نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے رہے، اور جو تم کرتے رہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم کیا کرتے رہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. پوچھا تسی کی کر رہے ہو؟ بولے پر میں کچھ بھی نہیں کر رہا، ایسے تو تبصرے کر رہے ہیں. جب لوگوں کے آئے پوچھتے رہے، دیکھتے رہے، تبصرے کرتے تو ساری دنیا گناہگار نظر آئی. پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر پڑی، جب اپنے گناہوں پہ نظر، پھر نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، یہ پتہ چلا کہ میں سب تو پیچھے رہ گیا، سب سے کمزور، سب سے تھوڑے نمبر لینے والے، سب سے کمزور ترین حیثیت تو میری ہے. دنیا میں تبصرے کر کے وقت ضائع کیا. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمایا. ارشاد ہوتا ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے. اس سے مراد ہے نبی رسول، پلس یہ ہے کہ نبی کی پیروی کرنے والے مبلغین، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. سمجھ آ رہی کہ نیند آ رہی؟
الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو اللہ کے میسج آگے پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، برملا اللہ کے میسج سنا رہے ہیں، یہ بھی گواہ بنے۔ اللہ ہم نے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مجمع کے اندر پوچھا تھا صحابہ کرام سے، ازواج مطہرات اور صحابیات اور وہ برگزیدہ جماعت جس پر اللہ ناز کر رہے ہیں، یہ میرے پاک پیغمبر کی صحابی اور شاگرد ہیں، تو پوچھا حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کیا اللہ کی دی گئی امانت میں نے ادا کر دی ہے؟ اللہ نے جو لگائی تھی ڈیوٹی، میں نے وہ سارے میسج پیغامات تم تک پہنچا دیے؟ تو وہ صحابہ کرام جماعت کہتی ہیں ادیت الامانہ، ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، رسالت پیغام بھی آپ نے پہنچا دیا، امانت بھی ادا کر دی۔ 3 بار رسول کریم نے علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ کر کے عرض کیا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جائے، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے کام کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے اس میسج کو تم نے آگے پہنچانا لوگوں تک۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء کرام ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، وہ ڈیوٹیاں جو نبی دیتے ہیں آپ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ جب وہ امت سے گواہ لائے فَقُلْنَا، ہم فرمائیں گے ہاتوا برہانکم، گواہی دینے والے تو گواہی دے چکے، ہم نے جی ڈیوٹی دے دی، ہم نے تبلیغ کر دی، ہم نے درس دے دیا، ہم نے اللہ کی گواہیاں شہادتیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا۔ پھر مجمع سے پوچھا جائے گا ہاتوا برہانکم، لاؤ کو اپنی دلیل ہے بچنے کے لیے، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، پھر دنیا جان جائے گی کہ حق صرف اللہ کے لیے، سچی بات یہی ہے کہ اللہ کا ہی بیان سچ ہے، ہمارے زام گمان اٹکلے ٹوٹ کے جو کچھ ہم کرتے رہے وہ سب دو نمبر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ گم ہو جائے گا جو وہ فراڈیاں کرتے رہے، جھوٹ گھڑتے رہے، جعل سازیاں کرتے رہے، جنس بیچنے کے لیے کہتے ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچ، ملاوٹ کر کر کے ساری زندگی، کارخانہ لگایا ہوا ہے سوات میں شہد بنانے کا، سبحان اللہ، شہد بنانے کا کارخانہ، ٹرکاں کے ٹرک گندہ کو جا رہی ہے چینی، ٹرکاں کے ٹرک چینی جا رہی ہے، وہ بن کے نا شہد تے ساڈے گھر کے بیماراں واسطے آ رہی جب بھی گوڑے بیٹے فارغ۔ ڈاکٹر صاحب ایک خوبصورت گل سنا، یہ تواڈے سے سنانا گل کیونکہ سرجن ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوکنی والے، انہوں نے ایک مرید حکیم، بدقسمتی نال حکیم مرید، وہ چلیا حج تے ملن واسطے آیا شیخ صاحب نو تے روئی جائے شیخ صاحب استاد اچھی سن وہ روندا کہتے راستے میں اس طرح بول وہ کیوں رونے، وہ تو تے چلے حج کرن واسطے تے تو ہن ٹر چلے تے مینوں شاید کون طے کرے گا؟ وہ آخر لگا وہ نسخہ دسنا جائے اور سبحان اللہ کے بولے وہ نہیں سمجھ لگی نا، جس نسخے نال میں شہد بنا کے دیندا نا وہ تانوں نسخہ دسنا چاہے، تے شیخ نے پوچھا آپ بنا کے دیندا رہے وہ شاید گٹیا بیٹی وہ شاید ہی بنا کے دے ایتھے ایک بزرگ شاید میں ادھر فوت ہو گیا بیچارہ، انہوں پتہ نہیں جذبہ اٹھایا کوئی بینر لا دیتا 101% خالص تے علامہ کلیری صاحب دی نظر پہ گئی ایتھے جو کہ فرقی چڑھی بھی دی، میں کہ کیسی اللہ دی شان ہے جڑی اللہ مکھیاں کو بنواندا ہے وہ 100% خالص تے جڑے ڈار صاحب بنواندے نے 101% خالص، وہ شاید کو نہ لگے وہ مینو آتا تو میرا بھی مار چڑھا میرے کو شاید ہی کو نہیں لیتا، میں کہ تیری شاید جو 101% خالص ہے، 101% تو آیا نہیں مسئلہ، 100% جو خالص ہے 100% خالص شاید اسی بنائے جانے اندازہ فرماؤ، دین بنائے، دین سازی، شاید سازی، فلانی سازی، فیکٹریاں لگی، اللہ مجھے معاف کر دے تو سوال نہیں ہوگا، یہی سوال ہوگا، کچھ دلیل لاؤ، کیا کرتے رہے ہو؟ دودھ کے اندر زمزم بھی ملاؤ تو وہ دودھ بھی خالص نہیں ہوگا،
ہم غلطی سمجھ لیں گے. زمزم سے زیادہ پیارا شان والا پانی کو نہیں رب نے بنایا نہیں. دودھ کے اندر زمزم بھی ملایا جائے, ٹیوب ویل کا پانی, نہر کا پانی, زمزم کا پانی. ساڈے محلے بندہ آندا ہے وہ سارے آندا وہ کٹی ہوتا تیل, فلانا تیل تے زعفران دا تیل تے پھر وہ آندا ہے جڑا نہیں ہوندا وہ کی کر دے یار بادام دا جڑا کٹی دا ہن آندا بادام روغن دا تیل بھی لے جا, بادام روغن دا تیل ہے تے بادام روغن تے خود مگدے بیریاں وہ لائی جاندا وا آندا بادام روغن دا تیل بھی لے جاؤ, فلانا تیل لے جاؤ, فلانی شے لے جاؤ. وہ پتہ نہیں کس طرح بنائی ہوندا. تو اللہ صاحب معاف فرما دے. صاحب رسول پاک نے فرمایا تھا جب منڈی میں گئے نا تو ہاتھ ڈالا تو دانے کر نظر آئے. پوچھا لمن, یہ کس کا ہے ڈھیر؟ سچ بولا شاہ میرا ہے. یہ نیچے کیوں گیلے ہیں؟ اے جی بارش کی وجہ سے ہوئی. اوپر کیوں خوش رکھے ہیں؟ جی اس کا ریٹ اچھا لگ جائے. فرمایا یہ کرتب کرنا غش ہے, دھوکہ ہے. من غشنا فلیس منا, جو ایسے کرے گا ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے, اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. جب رسول پاک سے تعلق ہی نہ رہا تو ارب خرب بندہ بھی تو کیا کرے گا؟ وہ تو روے گا جمع نہ بیٹھ گئے. اچھا جی, وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, جو وہ فراڈ کیا کرتے تھے, گھڑا کرتے تھے, جھوٹ بولا, سب کچھ گم ہو گیا. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ, قارون کا قصہ بیان کیا. یہ فرعون کا گورنر تھا. حامان, فرعون اور قارون یہ تین بڑے بدماش تھے. موسیٰ علیہ السلام کی فرمایا یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ قوم کا تھا, فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ, سرکش ہو گیا, بدماش ہو گیا, نکل گیا کام سے. فرعونی جماعت میں شامل ہو گیا. مالدار اتنا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, من کہا ہے سارے خزانے نہیں, خزانوں میں سے ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے ہوئے تھے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, تنوع کا معنی وہ بھاری ہوتی تھی, مشکل ہوتی تھی. اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کے لیے, بڑی ٹیل والی جماعت. اب اس پر تبصرہ نہیں ہے, کسی نے کچھ گھوڑے لکھے, کسی نے فون لکھا. کم از کم جماعت 3 بندے تو ہو سکتے ہیں, کچھ نہ کہا جائے. 3 بندے اس کے خزانوں کی چابیاں بمشکل اٹھایا کرتے تھے. اے سارے سسٹم کی پہلے اتنی ساری چابیاں باب اللہ گاج پاگ لگا. ایک خزانے کی چابی کتنی ساری ہوتی ہے, اندر بڑا بڑا کتنے گودام ہیں, کتنے کمرے, کتنا سسٹم ہے, چابیاں کتنی ساری. ایک بڑی جماعت کم از کم 3 لوگ جو ہیں اللہ فرما رہے قرآن میں, بہت مشکل ایک جماعت, قوت والی جماعت, بمشکل اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی. خزانوں کا اندازہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له قومه, اس کے اچھے لوگوں نے, قوم کے جو لوگ تھے, کہا لا تفرح, اس مال پر, دولت بندی پر اتنا اترایا نہ کر, بے مقصد خوش نہ مگر, بغلے نہ کر. ان اللہ لا يحب الفرحین, یہ سارا درس ہے ان لوگوں کے نام جو بچے کی برات کے اوپر پھر وہ کرنسیاں لٹاتے ہیں, کروڑوں روپے لٹاتے ہیں, لاکھوں روپے لٹاتے ہیں, تے مانگنے والے کو ٹکا نہیں دیتے. وہ جو بڑھاتا ہے نا نکاح, وہ کو نہیں بڑھتا. اور رجسٹر والا شکایت لگتا بھاجی تو لیا سی, یہ میں ٹکا نہیں دے رہے. رجسٹر والا اس نے پیسے جمع کروانے, وہاں تجھے فارم لینا ہے. پھر تماشا پھر ظاہر ہے جو علم والے بندے ہیں ان کے پاس چابیاں تو ہوتی ہیں. ایسے اس طرح سمجھ لو نکاح تجدید نکاح کیا ہم نے, میں نے نکاح پڑھا تو ذکی صاحب رشتہ نے, وہ چودھری صاحب سے بڑا بندہ نا, وہ چیئرمین تھا, وہ کھلنڈر ہو گیا. وہ کہتا چل مولوی, میں نے پتا کی لگتا تین پیسہ نہیں لینا. وہ ذکی صاحب کہنے لگے استاد جی وہ بندہ بڑا اترا ہے, وہ تو بک بک کرتا ہے. تو میں بھی چپ کر رہا ہوں, میں دس انہوں پرت نہیں دینا نکاح. سمجھ لگے تیرے کو منگنے تو جو کمرے بیٹھے مولوی صاحب کو تو کلیئری صاحب آنے انہوں نے رابطہ قائم کر. سبحان اللہ. وہ 2 نے ٹکر مارتا رہا, اخیر وہ میرے کو آیا. میں کہ جی کاٹا پاگن دے کاغذ جو لکھا
تو میں کہ ثبوت کی تیرے کو نے کہا تو وہ بند بیوی کے لیے کٹ کے لیا تیرے تے کیس لگے ثبوت تو ساڈے کول ہے نا تیرے کول ثبوت کی جی تساں پڑھے سے میں کہ چل پڑھے سے کاغذ دس کتنے تے کاغذ ساڈے کول جنانی تیرے کول ہے کاغذ ساڈے کول نے تیرے تے کیس کر لیں گے تو جنانی کٹ کے لیندی بیاہ کوئی نہیں ہویا آندا اللہ دی سو میرے معاف کر دیو لکیراں بھی کٹائیاں فیس بھی دوائی تے کاغذ پھر دوائے یہ تو مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو بدتر سر میں آ رہا ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا انہاں نہ پوتر یہ اللہ نے دیا ہوا ہے عقل کر شرم کر اللہ بے مقصد خوش ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنا آخرت کا گھر بنانے کے لیے پیسے خرچ کر اللہ اکبر وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ہاں دنیا میں جو حصہ ہے وہ نہ بھول وہ کیا ہے آج میں نے حدیث پڑھی ہے نبی مکرم نے بیان فرمایا علیہ السلام یقول العبد مالی 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 بندہ کہتا میرا مال میری شے میری ہے آخر میں تجھے پتہ ہے تیرا مال کون سا ہے اور وارثوں کا مال کون سا ہے صحابہ نے آپ نے جب سوال کیا صحابہ کہتے ہیں اللہ علم رسول اللہ جانتے ہیں رسول پاک فرمایا تیرا مال وہ ہے ما اکلتا جو تو نے کھا لیا فافنیتا فارغ ہو گیا اور تو البستہ پہنا فافریتا اب لیتا باسی ہو گیا بسیدہ ہو گیا فارغ ہو گیا دو کھایا ختم ہو گیا خریدا سوٹ بنایا پہنا فارغ ہو گیا تیسرا وہ ہے جو اللہ کے نام پہ دے دیا جو اللہ کے نام پہ دے دیا وہ تیرا ذخیرہ ہو گیا پھر میں یہ حصہ نہ بھول کھانا پینا پہننا کر لیکن آخرت کا نہ بھول اب آپ اندازہ فرمائیں ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں کہ بارسوں کے بعد باقی سارا بارسوں کا کوٹ پاندہ نہیں ٹوپی چنگی پاندہ نہیں جتی چنگی خریدا نہیں پنیاں چنگیاں بناندہ نہیں سبحان اللہ شورا گوشت کھاندہ نہیں ٹکرا مارتا پھر دے چھٹ کے مر گیا وہ سارا وارثن بننا ہے اپنے ایسے کچھ کرو کروڑے شروڑے کھایا کرو تو سردی تو بچیا کرو کونگڑ کے بابے کوٹے پاڑ کے کھانا پینا کیسے اللہ کا خوف کرو لیکن ہاتھ ہولا رکھنا یہ نہیں کھا کر پھر ڈاکٹر کو جاؤ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے لوگوں پر بھی احسان کیا کرو کسی نے کوٹ خریدے ہو کسی نے ٹوپی خریدے ہو کسی نے لنڈے جو جرسی خریدے ہو کسی نے موزے خریدے ہو جرابہ نے نہیں دل کرنا خرید کے دو لوگوں کو یہ آخرت کا حصہ ہے پاک پیغمبر نے فرمایا جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ جنت کا لباس پہنے گا من فرج عن مسلم فرجتن جو کسی کی تنگی دور کرتا ہے اللہ قیامت کی تنگیاں دور کرے گا ایک حدیث ہے اللہ کے پاک پیغمبر ایک اور حدیث سن لو چلیے صاحب یاد دے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بل سن میں نے تیرے سے ایک دن کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا اگر تو مجھے کھانا کھلایا ہوتا آج میں تیری وہ دعوت کرتا کہ ساری دنیا دیکھتی وہ پٹے گا یا اللہ تسی تو ساری مخلوق کو کھلاندے ہو تسی تو کھاندے ہے ہی نہیں وہاں حدیث کے جو الفاظ ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ فرمائیں گے تیرے نام پر تیرے دروازے پر میرے نام کا بندہ سائل ٹکرے مارتا رہا اور اللہ واسطے روٹی کھوا دے اور میں بھوکا مر چلا اللہ واسطے روٹی کھلا دے ظالمہ تو نے دھیان نہیں دیا وہ میرے نام کا سوال کر رہا تھا میرے نام کا سوال یہ تھا تو نے مجھے کھلایا ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے نام کا سوال کر دے ان نہ لڑو جھگڑو نہ چپ کر کے خدمت کرو نہ چپ کر کے چلے جو ورنہ کیس تیرے خلاف بن جائے پرہیز کرو اما السائل فلا تنہر سوالیوں کو جھٹکا نہ مارو مجھے یاد ہے نام نہیں لیتا پرانی بات ہے میرپور کے علاقے کی بات ہے زور کی نماز پڑھی کسی بندے نے آٹا مانگ لیا وہ بندہ مر کھپ گیا ہے جس کے سونے کی دکانیں کوٹھیاں کاریں بیٹے انگلینڈ بھرا پڑا مذاق ہے اور مزید آگا کرو نہ لاٹا لے کے آگا کرو ایسے آٹا بھی دینا پیندا ہے یہ بکواس اللہ کو پسند نہیں دے سکتے خاموش ہو نہیں تیرا جی منگتا نہ کرو نہیں تیرے پاس گنجائش نہیں دے سکنا تیرا آمادہ نہیں ہے یہ تبصر کرنے کی گنجائش نہیں ہے اور جیسے کو آٹا نہیں آٹا ہی منگنا ہے نا اس کی کرنا ہے یا روٹی نہیں روٹی ہی منگنی ہے نا غلطی سمجھ آ رہی اللہ ہمیں معاف کر دے فرمایا بات یہ ہے کہ دنیا کا حصہ ہے
لیکن وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد نہ بابا، فسادی نہ بن. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. فسادات کی بڑی قسمیں ہیں، توجہ کریں. کسی کا باغ اکھاڑنا، درخت گاڑا اکھاڑ دینا فساد ہے. کسی کا لیلا بکری اس کا کان کاٹنا فساد ہے. اپنا گند والا شاپر کسی کے دروازے کے سامنے رکھنا فساد ہے. کسی کا گٹر بند کرنا فساد ہے. کسی کے تالوں میں ایلفیاں ڈالنا فساد فی الارض ہے. سبحان اللہ. جہاں گنجائش ہے نا ایک نان کھانے کی، ترے کھان نانا بھی فساد ہے. ترے نان کھا چڑے جی بڑا مزہ ہے جی، یاد کر بڑے کمال نان ہے تو نان ہی کھائی جانا. وہ نان کڈنے کس وہ کڈن واسطے میرے بیٹیاں سرکار انہوں نے پھر اج جان کر لیا یا نان کر لیا. تو انہوں کو بڑے خوبصورت اشتہار نے، چپ کر کے انہیں فوت کر چڑھنے تو پھر نہ چھوڑا تو چھوڑا پھر کے نان بات کر دیں. یہ بھی فساد ہے. ہنسنے نہیں، یہ بھی فساد ہے. خود فساد کرتے ہیں. کیوں اس طرح کی کام کرتے ہو؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا سانس لینے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اس میں حصہ رکھو، گنجائش رکھو اس کے اندر. وہ اس نے جواب کیا دیا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، لو علم عندی، جو میرے پاس علم ہے، ہنر ہے، فن ہے، میں اس کی کہنا وہ باجی وہ فلانے بندے انہیں کروں نے اسی انہوں نے رال ہی نہیں سکتے. اللہ کا ذکر کوئی نہیں. اور جہاں کام انہوں نے آتا ہے سانو نہیں آتا. یہ پاجی کام کے بڑے وہ ماسٹر نے پاجی سارا شہر بھی مقابلہ کر سکتے. اصل گل یہ سی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنا سی، دے دے کے انہوں نے جا کے فرمایا سی اور اللہ نام بھی لیندے کہ نہیں لیندے. اللہ کا تذکرہ کوئی نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا، نبی محترم سے کیا فرمایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. قل اللہم، آیت پڑھیا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے جب جناب یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا، منصب بیٹھے، پروٹوکول ملا، تو گھوڑے پہ سوار ہوئے تو راستے میں ایک بی بی نے آواز دی. علامہ قرطبی نے لکھا ہے، تفسیر قرطبی میرے پاس ہے الحمدللہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے الحمدللہ الذی سبحان الذی جعل العبید ملوکا وجعل الملوک عبیدا. اللہ تیری شان، تیری عظمت کو سلام ہے جس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا ہے. نوکروں نے بادشاہ بنا دیتا تو بادشاہ نے نوکر بنا چاہیے. اللہ یہ تیرا کام. جناب یوسف نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو کے کہتے رسی زلیخا بیٹھی. کون سی بی بی والا جس نے وہ نعرہ مارا ہے اللہ کے دروازے بند ہے، یوسف تو کوارا سونا منڈا، کوارا منڈا ہے اللہ کو. تو جناب یوسف نے فرمایا تھا معاذ اللہ، بی بی اللہ کی پناہ چاہیے تجھے، موالدہ لگا ساڈی لائن نہیں. آپ پیغمبر، باپ پیغمبر، جد پیغمبر میرا، آپ بھی پیغمبر، ابا پیغمبر، دادا پیغمبر، بی بی تجھے موالدہ لگا ہے ساڈی لائن نہیں. ہاں تو جب پھر بی بی نے وہ الزام لا دیتا، کرتا پھٹا. کرتے بھی ایسے عجیب و غریب کمال ہے، کرتے سے داستان شروع، کرتے بھی جا کر ختم ہوئی. تو جناب یوسف نے کہا اللہ اندر یہ بی بی برائی کی دعوت دے رہی تھی، اب الزام لگا رہی، میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، میں کیا کروں. اللہ نے فرمایا یوسف اندر تو نے ہمارا خیال رکھا تھا، باہر اسی تیرا خیال رکھا. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. کرتا دیکھو جی، کرتا کتوں پھٹیا ہے، کرتا کہاں سے پھٹا ہے؟ تے کرتا پھٹا دی پیچھے پر بزرگ نے آکھے جی کرتا پچھلی جان پھٹا ہوا تے منڈا سچا، بی بی جھوٹی. ایک دوڑا لاندا ہے، بی بی پیچھوں کھچ کھچ کے کرتے پاڑ دے رہی تے ہن بکواس کر جی. اللہ فرمایا فکر نہیں کرنا، اسی عرش مبین پہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو گزارش یہ ہے، اس نے نخرہ کیا جی میں اپنے فن کی بنیاد. اولم عالم، اللہ نے تب سرا فرمایا کہ وہ جانتا نہیں ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اس سے پہلے کتنی امتیں، نسلیں، قومیں اللہ نے برباد کی. ہوا من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، وہ اکثر جمع، ان کی جماعت کی کثرت اس سے زیادہ کہیں زیادہ تھی.
ہم نے سارے مار کے فرق کر دیا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے ایک ہی شے، بلکہ قرآن میں کہا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے دوبارہ پیدا نہیں کیے گئے، یہ کس گھمنڈ میں پھرتا ہے؟ پھر ارشاد ہوتا ہے ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، جملوں پر غور فرمائیں، مجرم پر پہ گناہوں کا سوال نہیں کیا جا علی طول، رسول پاک نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے کیے گئے اچھے اعمال کو ہم حبا منصورہ بنا کے ختم، ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے میزان عدل قائم نہیں کریں گے، علی طول جہنم میں بھیجیں گے۔ نبی محترم کا فرمان ہے، حضرت صاحب توجہ، ایسے ٹوپی والی شکار ہے، گنگا موتیاں بھی شکار ہے، ان واسطے کا قرآن کی آیت ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقین فرمایا چلو بھی جنت میں، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، گیٹ آٹو میں کھل جائیں گے، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، خوش نصیب ہو آ گئے ہو، یہ ساری جنت بنی۔ دوسری جماعت وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، پوچھا نہیں جائے گا کی کرتے رہے ہو، وہ پتہ ہے سارا یہ سارے جہنمی علی طول، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جہنم کے گیٹ کھل جائیں گے اور کہیں گے لانتی ہو آ گئے ہو، پیچھے بھی گڑا گڑ کیتا جائے، اپنا بھی ککن کہا چلو جہنم میں داخل ہو جائے۔ ولا نقیم لهم، تیرے آل میں فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا تو آپ فرمایا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جنت میں جائیں گے۔ کتنے ہزار نے؟ 70,000، وہ الگ ہو گئے، 1,000 کے نال پھر 70,000، پھر دوسرے ہزار نہ پھر 70,000، تیسرے ہزار نہ پھر 70,000، یہ ارباں خرباں بندے نے بندے اللہ کا، یہ بغیر حساب کے اللہ مہربانی فرما کے سارے مسکینوں میں بھیجنے تیرا کیا اللہ سونے تیری رحمت کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے، کیا پدی کا شوربہ، کیا ہمارا ایمان، کیا عمل، کیا اخلاق، تیری رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ترلا یہ سونے اللہ مہربانی فرما دے۔ وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے، پر ہے اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے، بات سمجھا؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا تو جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب۔ تو اللہ کرے ہمارا بھی مقدر اللہ ایسا ارشاد ہوتا ہے جی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ ان کو بلائیں گے، فرمائیں گے فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، میرے شرکاء کدھر ہیں، کہاں ہیں جو تم گمان کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم الگ کریں گے ہر امت میں سے گواہ، وہ نبی کے متبعین، فَقُلْنَا، ہم فرمائیں گے اس باقی ببلا ہاتھوں برہانکم، اپنے دلائل پیش کرو، فَعَلِمُوا، پھر وہ جان لیں گے ان الحق للہ، اور سچی بات وہ اللہ کے لیے، حق کوئی اللہ کے لیے، حق بیان کرنا اللہ کے لیے ہی ہے۔ وَاللَّهُ عَنْهُمْ، بھٹک جائے گا ان سے ماں كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، قارون نامی بندہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس نے سرکشی کی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتے ہیں ہم خزانوں میں سے اس کو خزانے دیے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ، بے شک اس کی چابیاں خزانوں کی بہت وزنی بھاری ہوا کرتی تھیں، بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، طاقتور جماعت کے لیے، ایک بڑی بھاری طاقتور جماعت پر بھی وہ چابیاں بہت وزنی ہوا کرتی تھیں۔ بعض محل لکھا ہے کہ جس طرح بندہ وزن دی وجہ الڑ جاتا ہے، پٹھے چکتے رہے پانڈی سامان اٹھاتے ہیں، کئی دفعہ بوجھ زیادہ ہو تو اس کو متوازی نہیں اس کا جسم رکھا، وہ جس طرح ایک سائڈ پہ ہوتا ہے۔ یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ وہ چابیاں اتنی وزنی تھی کہ وہ جماعت بہت وزنی محسوس کر رہی ہوتی تھی جب اٹھاتی تھی۔ اب تو صبر آمدے میں اذ قال له قومه، جب اس کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح، اتنا خوش نہ ہو گر، ان اللہ لا يحب، مقصد خوش ہونے والے بغلے ہانکنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الاخرہ، تلاش کر اس میں جو اللہ نے دیا دار آخرت، اور آخرت کا گھر بنا، ولا تنس نصیبک من الدنیا، نہ بھول اپنا حصہ من دنیا میں جو حصہ کھانے پینے پہننے کا وہ حاصل کرو، واحسن، احسان کر، کما احسن اللہ علیہ، جس طرح اللہ نے تیرے لیے احسانات فرمائے، ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین فساد نہ بپا کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ مفسدین سے محبت نہیں کرتے۔
قال اس نے جواب دیا انما اوتیتہ علی علم عندی، بے شک میں سارا کو دیا گیا ہوں جو میرے پاس علم ہے، فن ہے، ہنر ہے، اس کی بنیاد ہے۔ اولم یعلم، ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جانتا نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، بے شک اللہ تعالیٰ نے برباد کی، ہلاک کی اس سے پہلے کتنی قومی نسلیں، من هو اشد منہ قوہ، جو طاقتور تھے اس سے بھی زیادہ، اکثر جمع، اور ان کی جماعت کی کثرت تھی اس کے وفد اور جماعتیوں سے، ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور نہیں پوچھے جائیں گے ان کے مجرموں سے، ان کے گناہوں کے بارے میں۔ فائنل ہو گیا، مجرم جہنمی ہے، اللہ تو جہنم میں بھیج دی جائے۔